مونسون بارشوں نے رنگ جما دیا۔ لاہور، راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل۔ پتوں کی، پسرور، نوشہرہ ورکا، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ میں بادل جم کر برسے۔ بارش سے گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش۔ آج سے 6 اگست تک ملک میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ بلوچستان اور بالائے سندھ میں موسلادھار بارش متوقع۔ کوہ سلیمان رینج میں موسلادھار بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی۔ جامپور، راجن پور، رجحان کے پانی کے گزرگاہوں پر بھی سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید۔ اسرائیل نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کی قیام گاہ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا۔ ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے۔ آج صبح تہران میں نماز جنازہ ادا ہوگی۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی میت دوپہر کو قطر منتقل کی جائے گی۔ جمعے کو دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، اسرائیل کو بزدلانہ حملے کا حساب دینا پڑے گا۔ ایران اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا۔ ایران کا 3 روزہ سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ سپریم لیڈر نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں حکم دیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ایران کس قدر طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ ایرانی فوج تل ابیب اور حیفا کے قریب فوجی اہداف پر حملے پر غور کر رہی ہے۔ امریکہ کی اسماعیل ہنیہ پر حملے اور قتل میں ملوث ہونے کی تردید۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی اہم ہے۔ کشیدگی کو کم کرنے کا بہترین طریقہ جنگ بندی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا، اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد علاقائی کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ جنگ کے خطے میں پھیلنے کے امکانات بڑھ گئے۔ آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ چیف آف سٹاف فواد شکر سے بدلہ لے لیا ہے۔ اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ عالمی برادری کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مذمت۔ اسرائیل امن نہیں چاہتا، حالیہ واقعہ اس کی مثال ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا رد عمل۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے غزہ جنگ بندی مذاکرات کو خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ چین نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے خطے میں عدم استحکام پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ روس کا کہنا ہے، اسماعیل ہنیہ کا قتل ناقابل قبول سیاسی جرم ہے۔ ملیشیا کا حماس رہنما کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ۔ یمنی حوثیوں نے اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا، شیطانی عمل اور جرم قرار دے دیا۔ پاکستان کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مذمت۔ شہید کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، عدم استحکام کے شکار خطے میں اسرائیلی بڑھتی مہم جوئی پر گہری تشویش ہے۔ تازہ کارروائی یمن کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گی۔ آج امت مسلمہ ایک عظیم انقلابی رہنما اور مجاہد سے محروم ہو گئی۔ اسماعیل ہنیہ نے مسئلہ فلسطین کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر JUI نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ مولانا فضل الرحمان کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف جمعے کو ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان۔ کہا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ پاکستانی قوم اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ اسرائیل حماس اور القسام بریگیڈ سے شکست کھا چکا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت اس تحریک کو مزید آگے بڑھائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا،
اسرائیل کی دہشت گردی کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اگر اسرائیل کا ہاتھ نہ کاٹا گیا تو یہ سب کی گردنوں پر آ جائے گا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت متعدد شہروں میں جماعت اسلامی نے اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کا نام قبلہ اول کی آزادی کی جنگ کے شہیدوں میں امر ہو گیا۔ ہانیہ خاندان کے 60 افراد جان کا نذرانہ پیش کر چکے۔ 10 اپریل کو ہانیہ کے 3 بیٹے حازم، محمد اور عامر شہید ہوئے۔ الشاطی کیمپ پر حملے میں 3 پوتے اور 1 پوتی بھی شہید ہوئی۔ 25 جون کو حملے میں ہانیہ کی بہن ظہر ہانیہ سمیت خاندان کے 10 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ گزشتہ سال نومبر میں اسماعیل ہانیہ کا پوتا اور پوتی بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 6 روپے 17 پیسے سستا، نئی قیمت 269 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل 10 روپے 86 پیسے کم ہو کر 272 روپے 77 پیسے کا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل 5 روپے 72 پیسے کم ہو کر 160 روپے 53 پیسے ہو گیا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رات 12 بجے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے مذاکرات کا دوسرا دور بھی بے نتیجہ ختم۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جماعت اسلامی کے دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا، حکومتی ٹیکنیکل کمیٹی کے سامنے اپنا موقف رکھ دیا ہے۔ انہوں نے غور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم میں شامل وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا، جماعت اسلامی کے مطالبات پر مزید مشاورت کریں گے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بجلی پیٹرول سستا ہو، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم ہو۔ بجلی بلوں کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں 10 دن کی توسیع کر دی گئی۔ پاور ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر پاور ڈویژن نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعظم نے بجلی صارفین کی مشکلات کے پیش نظر یہ ہدایات جاری کی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی کال پر 5 اگست کو سوابی میں جلسہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ویڈیو پیغام میں کہا، فارم 47 کی بنیاد پر قائم حکومت کے خلاف نکلیں گے، حقیقی آزادی لے کر ہی دم لیں گے۔ جلسہ 4 بجے موٹروے انٹرچینج سوابی میں ہوگا۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے منظوری دے دی۔ بل کے حق میں 8، مخالفت میں 4 ووٹ ڈالے گئے۔ جے یو آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بل منظوری کے لیے جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے ترمیمی بل کو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان تصادم قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، سپریم کورٹ آئین کی صرف تشریح کر سکتی ہے، تبدیلی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ کرتارپور کوریڈور کی تعمیر و بحالی کا فیصلہ۔ مریم نواز کا 15 سپتمبر تک تعمیرات شروع کرنے کا حکم۔ جی ٹی روڈ تا قائد اعظم انٹرچینج رنگ روڈ کی تعمیر و توسیع ہوگی۔ فیصل آباد شری روڈ سرگودا روڈ کا ماہا انٹرچینج 24 کلومیٹر روڈ کی تعمیر و مرمت بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کہتی ہیں، 5 سال کا کام 1 سال میں ہی کر لیں گے۔ عوام کی سہولت کے لیے روڈز پروگرام کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا۔ مریم نواز کا دودھ میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا بھی حکم۔